بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ فضول گفتگو سے ہر حال میں بچیں، یہ آپ کے دماغ کے لیے زہر ثابت ہے۔ جب کوئی شخص بہت ناخوش ہوتا ہے تو اپنے ارد گرد ہونے والی ہر چیز پر گہری توجہ دیتا ہے اور ہر چیز پر شک کرتا ہے۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں، اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں۔ اپنا اچھا وقت ان کو دو جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے خود کو نہیں مرنا ہوتا، بلکہ صرف خواہشات کو مارنا ہوتا ہے۔ حق اور سچ کے راستے پر چلنے کا ایک ہی فائدہ ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی بھیڑ نہیں ہوتی۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہو اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ پھل صرف درخت کو ہی نہیں بلکہ خالص نیت اور ارادے کو بھی لگتا ہے۔ ذمہ دار انسان خوبصورت آدمی سے بہتر ہوتا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بیوقوف لوگ ناراض نہ ہوں۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ خوابوں کو سچ ہونے سے پہلے ہی آپ کو خواب دیکھنا ہوں گے۔ رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے سے پودے مرجھا جاتے ہیں، اسی طرح پیار اور وقت نہ ملنے سے رشتے بھی مرجھا جاتے ہیں۔ برے وقت میں کبھی کسی سے کوئی امید نہ رکھو، کیونکہ سمجھوتا شیر کو بھی کتا بنا دیتا ہے۔ اگر تم خود ترقی نہیں کر سکتے تو دوسروں کو ترقی کرتا دیکھ کر اپنی آنکھیں بند مت کرو۔ عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ کی اپنی زندگی میں بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کی توجہ چاہتا ہے۔ جس نے خاموشی کا انتخاب کیا وہ سب کچھ کہہ چکا ہے۔ جس وقت آپ پریشان ہوں تو غور کریں کہ زندگی آپ کو کچھ سکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدتر لوگ سامنے آ جائیں۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن ایک بلند نظر انسان کو عزت زندگی سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ بے شک اللہ آنکھوں کی سطح ہمیشہ گیلی نہیں رہنے دیتا۔ وہ جب ہنسانے پر آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ جو زندگی دوسروں کے لیے جی جائے وہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو، اس دنیا سے گزر رہے ہو۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، بس تم اپنے رب پر کامل یقین رکھو۔ چہروں کو بے نقاب کرنے میں وقت کا بہت بڑا کردار ہے۔ انسان کو اپنے ساتھ ہی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ ہو تب بھی آپ مسکرائیں۔ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیو، نہ تو لوگوں کے منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبان۔ زینت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو، کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ زندگی اگر تلخ نہ ہو
تو اپنی قوت برداشت کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ کچھ لوگ خزانے کی طرح ہوتے ہیں، دل کرتا ہے زمین میں گاڑ دیں۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے۔ نفرت سے آج تک کوئی کسی کو نہیں بدل سکا۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا کہ تم ٹھیک جا رہے ہو۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی قدر صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی، زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ وہی بدتر شور کرتا ہے جو خالی ہوتا ہے۔ بات سیرت کی ہوتی ہے، دکھاوے کی نہیں، ورنہ تیزاب بھی دیکھنے میں پانی جیسا لگتا ہے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کا احسان پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی لکھنا، اور دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی لکھنا۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر لفظوں میں ہوتا ہے۔ جو تمہارے مقدر میں ہوگا وہ تم تک ضرور پہنچے گا۔ کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو طے نہیں ہوتے، پر نزدیکیاں کمال کی رکھتے ہیں۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے لوگ بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ اللہ کے آگے رونے سے درد سکون میں بدل جاتا ہے۔ یاد رکھنا، بے عزتی کا بدلہ لڑ کر نہیں بلکہ سامنے والے شخص سے زیادہ کامیاب ہو کر لیا جاتا ہے۔ میری بات پر یقین کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کے رشتہ دار آپ سے خفیہ طور پر نفرت کرتے ہیں۔ 2 چیزوں کا ثواب تم کو تولا نہیں جا سکتا: معاف کر دینا اور عدل کرنا۔ اگر نماز پڑھنے سے آپ برے کاموں سے باز آ جائیں تو سمجھ جانا کہ اللہ نے آپ کی نماز قبول کر لی ہے۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تم کو نہیں بھولتا۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے، اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ اگر آپ معاشرے میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت سی ایسی چیزیں سیکھنی ہوں گی جو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی صحیح معنوں میں زندگی کا مطلب سمجھا جاتے ہیں۔ سب سے بدصورت کام وہ ہے جو کسی کے ماضی کو سامنے لاتا ہے جبکہ وہ بدل چکا ہو۔ جو عبادت، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اور زندگی آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو یا پھر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں، جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر میں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو، جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام؟ ایک قصاب آواز لگا رہا تھا، تازہ گوشت لے لو۔ وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو قصاب نے کہا، حضرت علی تازہ گوشت ہے، لے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج میری جیب اجازت نہیں دیتی۔ تو قصاب بولا، میں آپ سے ادھار کر سکتا ہوں۔ اس پر آپ نے ایک بہت ہی حکمت سے لبریز جملہ ارشاد فرمایا، یہ ادھار میں اپنے پیٹ سے کیوں نہ کر لوں جس کو میں جنت میں اس سے بہتر غذا کھلا سکتا ہوں۔
جس سے پیار کرتے ہیں اس سے اتنی شکایتیں نہ رکھیں کہ وہ اپنی شکایتیں دور کرتے کرتے ایک دن خود آپ سے دور ہو جائے۔ دولت ایسی دیوار ہے جو ہر دولت مند کے عیب چھپا لیتی ہے، اور غریب کی غریبی اس کا سب سے بڑا عیب ہے جو چھپائے نہیں چھپتا۔ جدید دور کے غلام زنجیروں میں قید نہیں ہیں، بلکہ ان کو مقروض کیا گیا ہے۔ آپ کی زندگی میں مشکلات آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتیں، بلکہ آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو کھولنے کے لیے آتی ہیں۔